جتنا پاکستانی کرنسی کا اس وقت سب سے بڑا نوٹ ہے اتنا اس پارٹی کا ٹوٹل ووٹ ہے. ایک ہومیوپیتھک سی پارٹی ہی بن کے رہ گئی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ جہاں تک کہ آپ ذکر پاکستان پیپلز پارٹی کا کر رہے ہیں، دیکھیں میں بڑے فخر سے الحمدللہ بڑے فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ شکر ہے میرے مالک، تم نے مجھے اس پارٹی میں کھڑا کیا ہے جن کی قبروں کو بھی لوگ سلام کرتے ہیں. تھلی پاک کا جہاں پہ آج پاکستان کھڑا ہے نہیں، ویدر ان دا گڈ فٹ آن دا بیڈ سائڈ، ٹھیک ہے، لیکن ان دا گڈ سائڈ کھڑا ہے. چاہے وہاں پہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو پروموشن دینے، چاہے آپ پروموشن بائی دا پرائم منسٹر کو دے دیں، لیکن وہاں پہ ایک ہی ایلیمنٹ ہے، اس کے پیچھے ذوالفقار علی بھٹو کا منشور کھڑا ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستان کا جو ہے نا اس کا بننا یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. وہ جن لوگوں کے پاس ملک نہیں ہے، شخصی آزادی نہیں ہے، ان سے پوچھا جائے. پہلی تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ پوری دنیا میں آج کا، پہلے ہم 34 نمبر پہ ہوتے تھے، 33 نمبر پہ ہوتے تھے، بہت کو بہتر کو جا رہا ہے، تو آج ہم سیکنڈ پہ کھڑے ہیں، بلکہ ٹاپ پہ کھڑے ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سیکنڈ پوزیشن پوری دنیا میں پاکستان کے. ریالٹی یہ ہے کہ جو ہم نے جنگ جیتی، جنگ ہماری پاکستان آرمی نے ہی جیتی، لیکن اس کے پیچھے منشور ذوالفقار علی بھٹو تھا. جی آج اگر ایٹمی پاور ہے تو وہی ہمارا لیڈر ہے جس نے کہا تھا کہ ہمیں اس کے لیے گاس بھی کھانا پڑے تو ہم کھا لیں گے، لیکن اس کو ایٹمی پاور ہم نے بنانا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان ایٹمی پاور دنیا میں انوکھی قسم کی بنے گی. تو اس کے بعد پھر وہ بھی جو انہوں نے سفر کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت کے جو بڑے حاکم تھے سپر پاور، انہوں نے کہا کہ اس کو ڈیمالش کیا جائے، اس کو زمین دوز کر دو، وہی ہوا. دیکھیں جس کو اللہ رکھے اس کو کون سکے. اس کے بعد ان کی بیٹی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شیخ. تو میں سمجھتا کہ وہ جو ان کے پاس ضرورت تھی نا، وہ کسی بہت بڑے لینڈ گارڈ خاندان کا لڑکا ہوتا تو وہ بھی بھاگ جاتا جو اس کے ساتھ ہو. لیکن الحمدللہ انہوں نے وہ ٹائم بھی فیس کیا. میزائل ٹیکنیشین جو ہے، وہ ٹیکنیکل جو بھی ٹیکنالوجی میں میزائل کی آئی، وہ بھی محترمہ نے آئی. پھر انہوں نے بھی سفر کیا، ان کو بھی وارن کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اب میں سمجھتا ہوں تیسری پوزیشن پہ ہمارے لیڈرز آصف رضا زرداری کا ایک تھا کہ چیف آف آرمی کی ڈکٹیشن پہ کہ آپ بیٹھ کے بات کریں، پولیٹیکل لوگوں کا جو موقف ہے وہ ابھی یاد کریں. ٹیبٹا کوئی ہم نے بھی کہا یہ ہم سمجھوتے کی سیاست پہ چلتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک پہ چلتے ہیں. تو ہماری پارٹی کا منشور یہی تھا کہ آئین کو نہ چھیڑا جائے، آئین کی جو شکیں بنی ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. صحیح. ملک کی سلمیت کی خاطر ہمیں وہ جو زہر کے گھونٹ ہم پی رہے ہیں ابھی ہم نے پیے. اچھا، زہر کے گھونٹ؟ یہ ہاں زہر کے گھونٹ میں دوبارہ کرتا ہوں کہ جو ہم نے پی رہے ہیں یہ ہم نے پیے ہیں. صحیح. پولیٹیکل ہمیں ڈیمیج کیا گیا، مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ہمیں ڈیمیج کیا. آپ کا پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب سے لے لیں، ان سے سٹارٹ لینے شہباز شریف صاحب تک ان کی تقریر نہیں ڈال لیں. کسی جگہ پہ آپ کو نفرت کا ایلیمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں آئے گا، لیکن ان کی سپیچز میں تھا. بالکل ٹھیک. اس کے بعد محترمہ مریم صاحبہ آ گئی. ہم نے کہا جی مفاہمت کی سیادت ہم اسے برداشت کرتے ہیں. حالانکہ مائی سیلف میں اس چیز کے اگینسٹ تھا. بینگ اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، جب پنجاب کی میٹنگ میں میں پہلا بندہ تھا جس نے یہ کیا کہ یہ جو پھپھی بھتیجے والا رشتہ ہے نا یہ توڑ نہیں کرے گا. صحیح. کائرہ صاحب نے کہا خدا دا نہ ہی ہاتھ تھوڑا رکھ بھائی، بڑے وہ ہمارے محترم بل تھے. تو انہوں نے کہا جی مفاہمت ہم چاہتے ہیں، مفاہمت پہ چلنا پڑے گا، لیکن آپ کتنی مفاہمت کریں. ہم لوگوں کو منتیں کر کے نہیں کہ وی آر دا پیپلز پارٹی. ہم ذوالفقار علی بھٹو کے منشور پہ کھڑے ہیں، ہم محترمہ کے منشور پہ کھڑے ہیں، ہم آصف علی زرداری صاحب کی ہدایات پہ کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن ہمارا جو جھکنا ہے ادھر وہ ہمیں ڈیمیج کر رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس بندے کوئی نہیں تھا جب میں نے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہماری میں یہاں پہ بانگی تو کہوں گا پنجاب کی ایک میٹنگ تھی تو انہوں نے کہا جی ہم 10 گاڑیاں پنجاب میں لے کے ہیں. میں نے 10 ہائی ایس کر لی تو ایک ہائی ایس میں بندے ہوئے. 9 ہائی ایس کو میں نے پیڈ کر کے مدد کر کے واپس بھجوا دیا. ابھی جو بندے کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جیل میں نہیں، وہ خام خیازی ہے.
ہاں اس لیے میں ایک اگلا سوال آپ کی بات کر وہ بھی میں سوری کلیئر کر وہ اس لیے کہ مجھے آج 24 گھنٹے کا نوٹس دیں مجھے آپ صحیح میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اتنی جرت اور وصول سے بات کر رہا ہوں کہ میں 200 گاڑی یہاں سے پھر کر سکتا ہوں 24 گھنٹے کے ٹراول پہ. زبردست ٹھیک ہے بہت بڑا دعویٰ ہے بہت بڑا دعویٰ ہے. اور میں یہ صحیح کی بات پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں نا جی وہ ہمیں اپنا ٹیمپرامنٹ جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے یا جنازوں پہ یا شادیوں پہ بلانے کا انداز رہا ہوتا جی یا نجی فنکشن جو ہوتے ہیں. بالکل الحمدللہ I struggle a lot myself for the People's Party بالکل. لیکن مجھے خوشی ہے کہ جو ٹاسک مجھے آصف علی زرداری صاحب نے دیا ہے وہ انشاءاللہ پورا